نعیم صاحب پھر آتی ہوں آپ کی طرف. ایشو ہوئے تھے وہ کینسل کر دیے گئے ہیں، اور ڈی پی او مظفر گڑھ سے میں نے کہا ہے کہ وہ ان اہلکاروں کو جو وہاں پہ موجود ہیں ان کو وہ اپنے پاس روکیں، ان کا اسلحہ وغیرہ جو ہے وہ چیک کریں اور اسے اپنے قبضے میں لیں، اور ان کے باقی جو ان کے کوائف ہیں وہ بھی چیک کریں. اس کمپنی کے خلاف جو ہے وہ اعلیٰ سطحی جو ہے وہ انکوائری کی جائے گی، اور اس کے نتیجے میں نہ صرف اس کمپنی کے اوپر پابندی عائد کی جائے گی بلکہ جو ہے وہ جو بھی غیر قانونی پریکٹس میں وہ ملوث رہے ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ سخت ایکشن لیا جائے گا. ساتھ ہی ساتھ یہ معاملہ کیوں رپورٹ نہیں ہو سکا ابھی تک، یعنی ہماری دیگر ایجنسیز بھی اور جو متعلقہ لوگ ہیں، یہ بات آج اس انسیڈنٹ کے ہونے کے بعد رپورٹ ہوئی ہے، اور خاص طور پہ میں اس کا کریڈٹ میڈیا کو دوں گا کہ میڈیا نے اس معاملے کو ہائی لائٹ کیا. تو یہ اس سے پہلے کیوں رپورٹ نہیں ہوا؟ کن لوگوں کی ذمہ داری تھی کہ اس چیز کو رپورٹ کرتے؟ اس کے اوپر بھی جو میں نے سیکرٹری انٹیریئر کو کہا ہے کہ آپ انکوائری کریں، اور ان لوگوں کا بھی تعین کریں کہ جن کی یہ ذمہ داری تھی کہ ان چیزوں کو چیک کریں اور انہوں نے چیک نہیں کیا اور یہ رپورٹ نہیں ہوا، ان کے خلاف بھی جو ہے وہ کارروائی جو ہے ہونی چاہیے. جہاں تک شیخ رشید صاحب کی ویڈیو کا تعلق ہے، آڈیو کا تعلق ہے، تو وہ گل زمان صاحب کو سبھی جانتے ہیں. گل زمان صاحب جو ہیں وہ فرنٹ مین ہیں چودھری پرویز الہی کے. جو چودھری پرویز الہی کے متعلق عمران خان صاحب نے کہا تھا نا کہ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو جو ہے وہ پرویز الہی ہے، تو اس ڈاکو کا جو مال مسروقہ ہے اسے سنبھالنے والا یہ گل زمان ہی ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے مجھے تو کہ یہ بات جو ہے وہ درست ہے. شیخ رشید صاحب نے جو اسے کہا ہے کہ پیمنٹ کر دی ہے، اور یہ جو میاں جلیل شرک پوری ہے یہ بطور انسان انتہائی گھٹیا انسان ہے، اور میں اسے ذاتی طور پہ جانتا ہوں. اور جب یہ دوسری مرتبہ یہ پی ایم ایل این میں شامل ہوا تو اس وقت بھی جو ہے وہ مجھے اس سے ملاقات کا موقع ملا. تو یہ انتہائی لالچی اور انتہائی جو ہے وہ یعنی گرا ہوا انسان ہے. اس سے کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ اس نے پیسے لیے ہو، اور یہ مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ شیخ رشید صاحب نے جو بات کی ہے یہ بات جو ہے یہ درست ہے. اب میں آج کی جو ساری، کیونکہ اب ایک آخری 1 گھنٹے کا ٹائم ہے، لیکن 1 گھنٹے سے مراد یہ ہے کہ جو ووٹرز پولنگ اسٹیشن کے احاطہ میں پہنچ جائیں گے انہیں بھلے 5 بجے کے بعد بھی انہیں ٹائم ملے گا، وہ 7 بجے تک بھی 6 بجے تک بھی، یعنی 5 بجے کے بعد جو ووٹرز پولنگ اسٹیشن کے احاطہ میں پہنچ جائیں گے انہیں ووٹ کاسٹ کرنے کا اختیار حاصل ہوگا. اس لیے میری یہ اپیل ہوگی تمام معزز ووٹر صاحبان سے، تمام پاکستانیوں سے، تمام جو ہے وہ شہریوں سے، کہ آج یہ بڑی خوش آئند بات ہے جو اب تک کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ ضمنی الیکشن میں کبھی جو ہے وہ ٹرن آؤٹ جو ہے وہ 25-30% سے زیادہ نہیں ہوتا. اور ابھی تک کی جو اطلاع ہے، ابھی 1 گھنٹہ باقی ہے، اطلاع یہ ہے کہ آج کا جو ضمنی الیکشن ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضمنی الیکشن اسے نہ کہا جائے، اسے منی جنرل الیکشن اگر کہا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا. یہ اب منی جنرل الیکشن کا روپ جو ہے وہ دھار چکا تھا الیکشن کمپین میں بھی، اور آج کا جو ٹرن آؤٹ اور آج کا جو لوگوں کا جوش و خروش ہے اس کے پیش نظر بھی. تو اس میں جو ہے وہ ٹرن آؤٹ جو ہے وہ 40% کو کراس کر چکا ہے، اینڈ اٹ مے پاسبل، کوئی اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ اگر یہ 50% تک جو ہے وہ پہنچ جائے، اور 50% تک جو ہے وہ ٹرن آؤٹ ہمیشہ جو ہے وہ جنرل الیکشن میں جو ہے وہ پہنچا کرتا ہے. تو آج کا جو الیکشن ہے اس میں تقریباً کوئی 45,96,000 ووٹرز جو ہیں وہ اپنا حق رائے دہی جو ہے وہ استعمال کرنے جو ہے وہ جا رہے ہیں. 20 حلقے ہیں، 185 امیدوار ہیں.
یعنی آزاد امیدواروں کی بھی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ اس میں شامل ہے، اور 3140، یہ خاص طور پہ یہ بات میں چاہوں گا کہ آپ اس کو نوٹ فرمائیں کہ 3140 جو ہے وہ پولنگ اسٹیشنز ہیں، ان میں سے صرف 14 پولنگ اسٹیشنز کے اوپر اونلی 14، 3140 پولنگ اسٹیشنوں میں سے صرف 14 پولنگ اسٹیشنز کے اوپر، بلکہ پولنگ اسٹیشنز کے باہر، ناٹ انسائیڈ کسی عملے سے متعلق، کسی الیکشن رولز کی وائلیشن سے متعلق، کسی الیکشن کمیشن کے انتظام سے متعلق کوئی کمپلینٹ نہیں ہوئی، ناٹ اے سنگل کمپلینٹ کسی سیاسی جماعت نے بھی۔ میں اس کے اوپر الیکشن کمیشن کو اور چیف الیکشن کمیشن کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ انتہائی قابل ستائش جو ہے یہ انتظامات اور ان کی کارکردگی ہے، اور اللہ کرے کہ یہ کارکردگی جو ہے یہ آگے بڑھے، اور یہ منی جنرل الیکشن سے جو ہے یہ جنرل الیکشن کی طرف جو ہے وہ اسی طرح سے جو ہے وہ آگے جائے کہ ان سائڈ کوئی کمپلینٹ نہیں ہے۔ آؤٹ سائڈ جو ہے وہ پولنگ اسٹیشن ٹوٹل 14 جگہوں پہ کوئی لڑائی جھگڑا ہوا ہے، ناٹ کوئی فائرنگ کا کوئی انسیڈنٹ نہیں ہوا تھرو آؤٹ۔ اسلحے کے اوپر جو پابندی لگائی گئی تھی، اور ساتھ یہ ڈیٹرنس کریٹ کیا گیا تھا کہ جو آدمی پکڑا جائے گا اس کا صرف اس کو چلان نہیں کیا جائے گا، اس کا لائسنس بھی منسوخ ہوگا اور اس کا اسلحہ بھی جو ہے وہ ضبط ہوگا۔ تو اس کا بڑا مؤثر اثر ہوا ہے، اور کوئی واقعہ جو ہے وہ اس قسم کا جو ہے وہ نہیں ہوا فائرنگ کا، اور 14 جگہ پہ جو ہے وہ چھوٹا موٹا جو ہے وہ تکرار اور ہاتھا پائی جو ہے وہ ہوئی ہے، اور کوئی ایف آئی آر کا اندراج نہیں ہوا۔ ایف آئی آر کے اندراج سے مراد یہ کہ کسی بھی شہری نے جو ہے وہ اس بارے میں پولیس کو رپورٹ نہیں کیا کہ جی میرے کو چوٹ لگ گئی ہے یا میں زخمی ہو گیا ہوں، یا یعنی گالی گلوچ اور جو ہمارا ایک کلچر ہے دکم بیل کے واقعات جو ہے وہ ہوئے ہیں 14 جگہوں پہ آؤٹ آف 3140۔ اور یہ جو ساری ذمہ داری ہے میں سب سے پہلے پنجاب حکومت اور پنجاب پولیس کو، اور پنجاب پولیس کو بالخصوص آئی جی پنجاب کو، کہ انہوں نے بڑا ہی نیوٹرل سٹانس رکھا، اور کسی جگہ پہ بھی کسی بھی پولیس اہلکار کا ایسا عمل نہیں سامنے آیا جو کہ متنازع ہوتا، تنازع کی باعث بنتا، جانبداری کا جو ہے وہ باعث بنتا۔ اور پنجاب پولیس جو ہے وہ مبارکباد کی مستحق ہے کہ انہوں نے سارا عمل جو ہے وہ بہت ہی بہتر انداز سے جو ہے وہ سر انجام دیا۔ اور اس کے بعد ہماری جو سول آرم فورسز ہیں ان میں 2600 رینجرز، انہوں نے بہت ہی بہتر انداز میں جو ہے وہ کوئک رسپانس فورس کے طور پہ جو ہے وہ ڈیوٹی سر انجام دی ہیں، اور یہ جو 14 واقعات ہوئے ہیں وہاں پہ فوری طور پہ لیس دین 10 منٹس جو ہے وہ وہاں پہ جہاں بھی بلایا گیا ان کو تو وہاں پہ جو ہے وہ پہنچے ہیں۔ اس کے علاوہ 2000 ایف سی اور 2000 فوج کے جو ہے وہ جوان جو ہے وہ بھی اس مقصد کے لیے موجود رہے ہیں، اب بھی موجود ہیں۔ میری چیف الیکشن کمیشن سے یہ درخواست ہوگی کہ پولنگ کا عمل تو آلموسٹ جو ہے وہ بہت ہی پرامن اور بہت ہی اچھے انداز سے مکمل ہونے جا رہا ہے۔ اب اس کے بعد گنتی کا جب عمل شروع ہوگا تو میری ایک پولیٹیکل ورکر کے طور پہ میری یہ آبزرویشن ہے، میرا یہ ایکسپیرینس ہے کہ اگر پولنگ اسٹیشن کے اوپر اندر جب کاؤنٹنگ ہوتی ہے، کاؤنٹنگ کے بعد اگر پریزائڈنگ آفیسر جو ہے وہ فارم 44 کے اوپر اگر وہ دے دے رزلٹ، اصل رزلٹ جو ہے وہ جھگڑا وہاں پہ پڑتا ہے کہ جی کچا رزلٹ دے دیا، کچے کاغذ پہ لکھ دیا۔ معاملہ یہ ہے کہ فارم 44 کے اوپر اگر وہ پکا رزلٹ جو ہے جسے کہا جاتا ہے وہ اگر پریزائڈنگ آفیسر اپنے دستخط کر کے دے دے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کسی جگہ پہ کوئی جھگڑا ہو یا کسی جگہ پہ کوئی تنازع ہو۔ جھگڑا اس وقت پڑتا ہے کہ جب وہاں پہ رزلٹ جو ہے وہ ناحافظہ کیا جاتا ہے۔ اس وقت وزیر داخلہ نے میڈیا سے گفتگو کی ہے جس میں ان کا کہنا